ہمراز ڈرامہ تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ فراز جو کہ مر چکا ہے، اس کے قاتلوں کو سزا بھی مل چکی ہے۔ اس کے قاتلوں کو دونوں ماں بیٹے اور باپ کو سزا مل چکی ہے، عمر قید کی اور پھانسی کی، کیونکہ انہوں نے فراز کا اور اپنی بہن کا قتل کیا اور اپنی ماں کو بھی اس لڑکے نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر سائم اور اس کی ماں بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ آخرکار اس نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کا بدلہ لے لیا، لیکن ابھی دوسری طرف آزمائش باقی ہے، کیونکہ سارہ نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا۔ اس نے فراز کا بچہ تو لے لیا ہے، یعنی اڈاپٹ کر لیا ہے اس نے، لیکن وہ ابھی اس کو معاف نہیں کر رہی سائم کو، کیونکہ اس کو بہت دکھ ہے کہ اس نے اس کا بچہ کو مار دیا ہے۔ اب اس نے فراز کے بچے کو ہی اڈاپٹ کر لیا ہے، حالانکہ اس میں اس کی ماں جو ہے بے حد اس کے خلاف تھی کہ دشمن کا ہی بچہ کیوں، کوئی اور کیوں نہیں، لیکن اس کا باپ بالکل اس کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح سائرہ کہے، اگر وہ جھوٹ کہتی ہے تب بھی میں اس کے ساتھ ہوں، اگر وہ سچ کہتی ہے تب بھی میں اس کے ساتھ ہوں۔ احمر واپس تو آ چکا ہے، لیکن اپنی ماں کے ہی پاس ہے، وہ سارہ کے پاس نہیں گیا، لیکن سارہ کو فون کرتا ہے تو سارہ کہتی ہے اب ہم نے کیوں ملنا ہے، جب وہ ملنے کا کہتا ہے تو اب ہم نے کیوں ملنا ہے، ہمارے بیچ میں سب کچھ ختم تو ہو چکا ہے۔ لیکن احمد جو ہے وہ چپ کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بس ملنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ کہہ کر فون رکھ دیتی ہے کہ میں ابھی بیزی ہوں، بعد میں فون کروں گی۔ احمد بہت پریشان ہوتا ہے، اس کو سارہ کی یاد آتی ہے، اس کی ماں بھی اس کو کہتی ہے کہ تم نے باہر یا سارہ سے نہیں ملنا، تم سارہ سے نہیں مل سکتے، وہ بہت چالاک ماں بیٹی ہیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس کا باپ، احمد کے باپ کو بے انتہا غصہ ہے کہ اس نے سارہ کو طلاق دے دی ہے، اور طلاق اس نے کیوں دی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ابھی تک احمد نے طلاق نہیں دی، یہ طلاق نامہ تو اس کی ماں نے ہی سینڈ کیا ہے۔ اب وہ بہت پریشان ہے، لیکن اس کے باپ نے اسے آگ کر دیا اور بہت سارے آدمی بھی لے آتا ہے کہ سامان باہر اٹھا کے پھینک دو، میں نے تمہیں آگ کر دیا ہے۔ لیکن اس کی جو ماں ہے احمد کی، وہ کہتی ہے میں ہر ممکن کوشش کروں گی، وہ اپنے میاں کو بھی یہی کہتی ہے، لیکن وہ بہت پچھتا رہا ہے۔ جب وہ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے یا سارہ کے پاس جاتا ہے تب بھی ان کو یہی بتاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تم احمد کے ساتھ ایسا مت کرو، احمد بہت اچھا ہے۔ وہ ابھی بھی احمد کا ساتھ دے رہی ہیں، اور لیکن سارہ اب احمد سے ملنا نہیں چاہتی، کیونکہ احمد نے اس کے ساتھ اتنی بے وفائی کی، اتنی بہت ساری باتیں کی ہیں اب، جو کہ احمد اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہے، وہ کسی اور لڑکی کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کی ماں کی بدگمانیوں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرتی ہے، وہ کسی اور لڑکی سے اس کی شادی کروانا چاہتی ہے۔ ابھی تک احمد کو یہ بتایا گیا ہے کہ سارہ نے خلا کے کاغذات بھیجے ہیں، ابھی یہ احمد کو نہیں پتا کہ اس کی طرف سے ہی طلاق نامہ بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آنے والی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا احمد واپس آ جاتا ہے، کہ سارہ احمد کو اپنا لے گی یا کہ نہیں، کیونکہ سارہ جو ہے بہت کوشش کر چکی ہے، وہ آگے بڑھ جانا چاہتی ہے، اپنے باپ کو بھی اس نے یہی کہا ہے اب میں وہ پہلے والی سارہ نہیں ہوں، میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، میں بہت اونچا مقام دیکھنا چاہتی ہوں، اور وہ فراز کا بچہ بھی اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ سائم جو کہ ابھی بھی احمد کے پیچھے ہے، احمد ایک پارک میں جاتا ہے، وہاں لیٹا ہوتا ہے تو اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے کنونس کر پاتا ہے، یا کیسے کہتا ہے، یا اس کو بتا پائے گا کہ تم نے ہی طلاق دی ہے۔ اب یہ تو سائم کی بات کرنے پہ ہی منحصر ہے، لیکن سارہ نے اس کا بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے، اور اب وہ احمد کے بارے میں نہیں سوچتی، بلکہ احمد کی وجہ سے وہ بہت رو چکی ہے، اب تو وہ بزنس میں جوائن کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا سائرہ اور احمد مل پائیں گے یا نہیں۔